بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل۔ عزیز دوستو، ہم سب واقعہ کربلا کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن شاید کچھ لوگوں کو مکمل علم نہ ہو۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت سے پہلے میں واقعہ کربلا کا پس منظر آسان لفظوں میں بیان کروں گی، تاکہ آپ تمام دوستوں کو واقعہ کربلا کے رونما ہونے کی اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔ محترم دوستو، جب یزید تخت پر بیٹھا، جب یزید بادشاہ بنا، جب یزید اقتدار میں آیا، تو اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ ایسے خرافات شروع کر دیے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ اس نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کیے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا تھا۔ معاملہ یہاں نہیں رکا، یزید نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا اور زبردستی لوگوں سے بیعت کروانی شروع کی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ اس میں میرا ساتھ دیں، اس کو تسلیم کریں۔ جو لوگ مان گئے وہ مان گئے، لیکن جو لوگ نہیں مانے، یزید نے ان کے ساتھ زبردستی کی، طاقت کے بل بوتے پر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اپنی بیعت شروع کروا دی۔ ایسے میں کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام، جو کہ ان کا واحد سہارا تھے، ان کو خطوط لکھنا شروع کر دیے کہ یزید نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے کام شروع کر دیے ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام آئیے اور ہماری مدد کیجیے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کم و بیش خطوط کی تعداد 300 سے زیادہ تھی۔ ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں، اور اگر حالات سازگار ہوئے اور اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ خطوط میں لکھا ہے تو آپ مجھے خط لکھیے گا، میں یہاں سے کوفہ آ جاؤں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا، میں تمہاری طرف اپنے چچا زاد بھائی اور میرے اہل بیت میں میرے خاص بندے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی حضرت عقیل بن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ کا مسافر ہے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر بعد میں یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کروا دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ جانے کا حکم دیا تو اس وقت وہ مکہ میں تھے۔ وہاں سے وہ مدینہ گئے، جہاں انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، پھر اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم، جن کی عمر 7 اور 8 سال کی تھی، ان کو لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ کوفہ میں انہوں نے جناب مختار ثقفی کے گھر پر قیام کیا۔ کوفہ والوں نے ان کی بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے عبید اللہ ابن زیاد کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ جلد کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر یزید کے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد کوفہ پہنچ کر گورنر بن گیا۔
تو حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے فوج کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ جن کی عمر اس وقت 90 سال کی تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا۔ اس وقت بھی انہوں نے انکار کیا تو ان کو باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ اس دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد مسلم بن عقیل باہر آ گئے اور جنگ شروع کی، مگر آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ صرف 30 افراد ان کے ساتھ رہ گئے۔ مغرب کی نماز تک وہ بھی باقی نہ رہے۔ انہیں حضرت محمد ابن کثیر نے اپنے گھر میں پناہ دی۔ محمد ابن کثیر کے حمایتیوں کے ساتھ ابن زیاد کی فوج نے جنگ کی اور انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے باہر جانے کی کوشش کرنے لگے، مگر شہر کے سب دروازے بند تھے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے پانی مانگا۔ جب انہوں نے بتایا کہ آپ کا تعلق خاندان رسالت سے ہے تو اس عورت نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں مخبری کر دی۔ ابن زیاد نے 3000 کی فوج بھیجی تو مسلم بن عقیل گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار نے اور فوج کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، کیا ایک شخص کے لیے 3000 کی فوج بھی ناکافی ہے؟ تو ابن اشعث نے جواب بھجوایا، یہ کوئی بکال یا چولا نہیں، یہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد میں حضرت مسلم بن عقیل کو گڑھے میں دھوکے سے گرا کر گرفتار کر لیا گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا دی کہ کوفہ کے دارالامارت کی چھت سے انہیں گرا دیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ شہید کرنے کے بعد ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اسے یزید کو دمشق بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں تار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ شہادت سفیر امام حسین علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل، حضرت ہانی بن عروہ اور آپ سب کو اشک بار آنکھوں سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو میری آنے والی اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔